شریعہ داؤد بھائی، آپ نے سب کی بات سنی، پہلے تو آپ اپنی چھوٹی سی رائے دے دیجئے اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے اندر ہی جامعہ دارالعلوم ہے جنہوں نے کہ اس چیز کے حق میں پہلے فتویٰ دے دیا تھا، پھر کچھ لوگوں کے پریشر کے بعد انہوں نے یہ جامعہ دارالعلوم نے فتویٰ واپس بھی لے لیا۔ یہ جو ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں اتنی آسان بات تو نہیں ہے نا، یہ کیوں اور کیسے؟ آپ کراچی میں موجود ہیں پھر بھی آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا کہ ایک دارالفتہ سے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ایک فتویٰ آتا ہے جواز کا اور پھر اس کے بعد پریشر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے عدم جواز کا یا اس کے خلاف حرام کا فتویٰ آ جائے ایک ہی دارالعلوم سے، تو یہ قابل فکر، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور جو پہلا فتویٰ دیا تھا اس فتوے کی بنیاد پر اس دارالعلوم کے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، دارالفتہ کے معتمم کو اس مفتی کو بلا کر بٹھانا چاہیے اور اس سے علیہ اعلان معافی کروانا چاہیے کہ جی دیکھو اتنا بڑا گورنمنٹ آف سندھ نے لیا آپ کے ایک فتوے کی وجہ سے، تو یو شوڈ، آپ کو یہاں پہ جو ہے نا سوری کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مفتی صاحب کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا مزید بھیجا جائے کہ وہ اپنے آپ کو مزید علم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ نمبر 2 کہ یہ کراچی میں ہوا ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا، یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ دنیا آپ کو پتا ہے ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ، اب سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا باقی ہمارے مسائل ختم کر دیے ہماری سندھ گورنمنٹ نے؟ جو یونیسیف سے ایک ڈکٹیشن آتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے یہی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا IMF کی شرط میں یہ شامل تھا کہ پاکستان امریکہ سے میچ ہارے T20، بلے اب انہوں نے کسی بھی لائٹر موڈ میں مذاق میں کہا، تو کیا اب یہ بھی بتا دیں آپ کہ بھئی کیا یہ IMF کی شرط میں شامل تھا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا ہمارا بنایا ہوا 1909 کا وینا کا آسٹریا کا یہ جو ہے نا یہ یہاں پر آپ لاگو کر رہے ہیں؟ یار ہم ہر بات ان کی مانتے چلے جائیں گے، جو ڈکٹیشن آئے گا کرتے چلے جائیں گے، ہمارا قرآن کوئی حیثیت نہیں رکھتا، معاذ اللہ ہمارا اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اختلاف رائے اگر اہل تشیع میں ہے تو وہ اہل سنت اہل تشیع بیٹھ کر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے ہر دفعہ جو باہروں آئے گا ہم نے اس کو جو ہے نا اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں، اس لیے کہ ہم بھکاری ہیں، اس لیے کہ ہمارے منہ میں یہ لوگ لقمہ ڈالتے ہیں۔ نہیں، باتیں تو آپ کی سچ ہیں، لقمہ تم کھاتے ہیں ان کا۔ بنایا جائے کہ یہ سلسلے بند ہونے چاہیے، یہ سلسلے ڈکٹیشن لینے والے بند ہونے چاہیے، اسپیشلی نہیں تو علامہ صاحب شاہ جی پھر فتوے کے تو سلسلے بھی بند ہونے چاہیے نا، کہ آپ پہلے فتویٰ دیں پھر اس میں اوپر آرگومنٹ پتہ کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں علماء کرام کو، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہنا ہے کہ جناب وہ پہلا فتویٰ جو دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا، اب وہ بتائے جانے والے نے ہمیں اب اور انفارمیشن دے دی ہے، اب ہم نے اس کے مطابق کیا ہے۔ یعنی کہ فتویٰ دینے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے اور اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کرے۔ اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے جو لگیں گے وہ کون دے گا؟ اس کے اوپر میں نہیں سوال پوچھتا، لیکن میرا آپ سے سوال صرف یہ ہے، مجھے چھوٹا سا جواب دیجئے، آپ کیا چاہیں گے کہ مدرز ملک بینک بنے پاکستان میں یا نہ بنے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی 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 میں اس کی بالکل بھرپور مخالفت کرتا ہوں، علیہ اعلان مخالفت کرتا ہوں کہ یہ مدر بینک نہیں بننا چاہیے۔ ٹھیک ہوگی بات۔